السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ امید ہے کہ آج کل سب کی کوشش ہوگی کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا دور کریں، اس میں تدبر کریں۔ آپ اس قرآن کا جو اکرام اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آخرت میں ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے وہ تو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ دنیا میں بھی اس کی بہت زیادہ برکات، رحمتیں اور بہت سارے انعامات ہیں جو قرآن کریم کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں۔ مگر آخرت کا حال جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخرت میں کیا ملے گا قرآن کریم کو پڑھنے والے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے بتایا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب انسان کی یعنی مومن کی جو روح ہے اس کو قبض کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابھی ان میں ملک الموت نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے 18 فرشتے آتے ہیں، 9 جنت میں لے جانے والے، 9 جہنم میں، لیکن یہ اتنے تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں جو کہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، اور جنت کے رومال اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے کفن یہ سب لے کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس بندے کے سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے، سر کے پاس بیٹھ جاتے، اور ملک الموت یہ نہیں کہتے نکلو، بلکہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح چل اللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی طرف۔ یعنی پہلے تو اس کو کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، یعنی کتنا پیارا اس کا نام لیا جاتا ہے، ایک پاک روح۔ اب اس سے ہی خوشی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف، تو وہ کیوں نہ روح نکلے گی۔ پھر تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ، اور جو ہی نکلتی ہے وہ بس پلک جھپکنے کی دیر تک صرف ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، اس کے بعد فوراً ساتھ والے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشبوئیں لگاتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازے پہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے اور یہ خوشبوئیں کیسی، تو ان کو جواب ملتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، اور پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہاں کے فرشتے اس روح کے ساتھ ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں کا کتنا بڑا ایک ہجوم ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں ان کے ساتھ ساتھ آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں بھی ان کو گھیرے میں لیا ہوتا ہے اور پھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بہت ہی بڑے آپ دیکھتے ہیں صدر وزیر ایسے جب آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کی روح کو اتنا استقبال دیا جا رہا ہے کہ فرشتے ساتھ جا رہے ہیں دوسرے آسمان تک۔ دوسرے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا دربان بھی پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ روح، کون آیا۔ جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے اور دوسرے آسمان والے فرشتے بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب پہلے آسمان والے بھی ساتھ تھے اور دوسرے والے بھی مل گئے، اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک سب آسمانوں کے فرشتے ساتھ ساتھ اس کے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جب 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دنیا میں لے کے جاؤ۔ تو اس روح کو اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ جب قبر میں رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں اسی وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ پر جواب دے دیتا۔ فرشتے جواب سن کے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے یہ پتا چلتا؟ تو وہ کہتا ہے، اب یہ بات آپ کو بتاتی کہ یہ بندہ کون ہے۔
وہ آگے سے کہتا ہے، یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر یہ پورشن غور طلب ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا تھا، اس کے مطابق عمل کیا اور میں نے تصدیق کی جو کوئی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، میں نے اس بات کی تصدیق کی جو بھی قرآن میں ہے۔ یعنی یہ کوسچنز کے آنسر، یہ کتنا مشکل ٹیسٹ ہے، منکر نکیر کو دیکھنا آسان نہیں ہوگا، بہت ہی ان کی بھی دہشت ہوگی، اور ایک نئی دنیا ہے قبر کی دنیا، اور انسان ایک پہلی دفعہ فرشتوں جیسی مخلوق کو ایسے دیکھ رہا ہے اس حالت میں کہ وہ ذرا ان کا کافی روب دبدبا اور کافی ان کی جو حیت بتائی جاتی ہے خوف زدہ کرنے والی ہے، لیکن وہ انسان پھر بھی ان کے جواب دے پاتا ہے۔ اور کس وجہ سے دے پاتا ہے؟ قرآن پڑھا تھا میں نے اس پہ عمل کیا تھا۔ آج جس کلام کے لیے لوگ وقت نکالنے کو فالتو سمجھتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو جس کو اٹھا کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی دوبارہ کھولنے کا نام نہیں لیتے، انلیس کہ کوئی مر جائے تو اس پہ کھول لیتے ہیں، یا کسی نے نیا گھر خرید لیا تو اس پہ کھول لیتے ہیں، ادروائز پورا سال یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ اس قرآن کریم کو کھولا جائے۔ یہی قرآن کتنا باسعادت ہے، اس کی کتنی برکت ہے کہ وہاں قبر کے اس گڑھے میں جہاں پہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی چیٹنگ نہیں کرانے والا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہاں پر اس قرآن کی وجہ سے جواب دیا جا سکے گا۔ یہ جواب دینا جو ہے نا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ اب اس کی طرف سے جب عذاب آئے گا، قبر کا عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو یہ قرآن کہے گا اس کو چھوڑ دو، قرآن آڑ بن جائے گا، قرآن کہے گا نہیں یہاں سے نہیں میں آنے دوں گا۔ پھر دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی، کہے گی رک جاؤ یہاں سے نہیں آ سکتے۔ بائیں طرف سے آنا چاہے گا عذاب تو زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آنا چاہے گا تو نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی اور اللہ کے راستے کے اندر چل کے جانا، یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو نہیں آنے دیں گے عذاب کو۔ یعنی یہ انسان کے گارڈز ہیں، یہ اس کے پہرے دار ہیں، ان کو بھی کبھی ہم نے تیار کیا اور اتنا سٹرونگ بنایا کہ یہ ہمارا پہرا دے سکے؟ کیا یہ اتنے مضبوط ہیں؟ آپ دیکھیں گے یہی زکوٰۃ جو بھاری لگتی ہے ادا کرنی، اور ہر بات یہ ہوتا ہے کہ بس زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، ہماری تو زکوٰۃ اتنی زیادہ ہوگی پھر اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ یہی نماز جو دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہائے پھر سے نماز کا وقت آ گیا، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو مارے باندھے کی تیز تیز پڑھتے، حالانکہ وہ کوئی نماز نہیں جس میں رکوع اور سجود بھی ٹھہر ٹھہر کے نہ ہو۔ جو میں نے آپ کو 2 سجدوں کے درمیان دعا بتائی تھی وہ تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اللہم اغفر لی ورحمنی والی، جس وقت کے تھوڑی دیر ٹھہریں گے تو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو تو کوئی رکن سمجھتے ہی نہیں، اس کو کوئی اس کا حصہ سمجھتے ہی نہیں نماز کا، بلکہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہی نہیں ابھی تو فوراً سجدے میں چلے گا، سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے گا۔ ایسے نماز نہیں ہوتی، ہر جگہ پر ٹھہرنا ہے، آپ کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر اس کے بعد دوسری پوزیشن میں جا سکتے ہیں۔ جبکہ ہمیں دیکھ کے کوئی نماز پڑھتے ہوئے شاید سوچے گا کہ کوئی ورزش کر رہے ہیں، جو اتنی تیز تیز اٹھک بیٹھک شروع ہوئی بھی ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کو ہم نے سنوار کے کرنا ہے تاکہ قبر کے اس اندھیرے گڑھے کے اندر یہ ہمارے لیے گارڈز کا کام دے۔ ہمارے پاس اگر گارڈز ہی نہیں ہیں یا ہمارے گارڈز اتنے کمزور ہیں کہ وہ وہاں پہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کون ہمیں بچائے گا؟ اور اگر قرآن ہی زندگی میں نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہوگی جو ہمارے سر کی طرف کھڑی ہو جائے، جو ہمارے سر کو عذاب سے بچائے؟ عذاب تو جدھر سے بھی جگہ دیکھے گا وہ ادھر سے داخل ہو جائے گا۔ تو ان اپنے اعمال کے پر توجہ دیجیے، صدقہ و خیرات بھی کریں زکوٰۃ کے علاوہ، تاکہ زکوٰۃ میں کوئی کمی ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ فرض نمازیں جب شروع کی اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے تو اب نوافل کثرت سے ادا کریں،
تاکہ ان فرض نمازوں کی کمی پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. قرآن کریم کے لیے وقت نکالیں. یہ پلان کریں ابھی سے کہ میں نے رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق رکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ میں قبر میں سوالوں کے جواب دے سکوں. آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، میں ابھی سے رٹ لوں گی ان کو. حالانکہ یہ سب جواب نہیں دے سکیں گے. مثلا منافق یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. لوگ کہیں گے، بعض لوگ کہیں گے جو لوگ کہتے تھے وہی ہم کہتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو وہی کہہ دیتے تھے. جیسے ایک دین وہ بھی ہوتا ہے نا جو عوامی دین ہوتا ہے، یعنی عوام کا جو دین ہے وہی میرا دین ہے، جو ان کا راستہ وہی میرا راستہ، جس چیز پہ وہ قائم ہے اس پہ ہی میں چل رہی ہوں. تو یہ دین نہیں چاہیے. جس نے واقعی اللہ کو رب بنایا ہوگا، اس دین اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلا ہوگا، وہی جواب دے سکے گا. اور جس نے اسلام کو دور دور رکھا، اپنے گھر سے دور، اپنی زندگی سے دور، اپنی اولاد سے دور، کہ یہ کہیں اس کی پرچھائی نہ پڑ جائے، ہم ملا اور ملانی نہ بن جائیں، وہ کیسے یہ جواب دے سکیں گے؟ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فیصلہ سنا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے نیچے جنتی بچھونا بچھا دو. ابھی تو لوگ مٹی میں ڈال کے گئے ہوئے تھے نا، کہہ دیا جائے گا جنتی بچھونا بچھا دو، اور وہیں پہ قبر میں ہی جنت کا لباس بھی پہنا دو. سبحان اللہ، کتنا انعام ہے اس کے لیے. اور اس کی قبر کو کھول دو. کتنا کھولا جائے؟ اتنا کہ حد نگاہ تک، یہ نہیں کہ 1 میٹر 2 میٹر. ہمارا کمرہ بھی حد نگاہ تک نہیں ہوتا، ہمارا گھر بھی حد نگاہ تک نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں اگر کوئی لان ہے تو وہ حد نگاہ تک نہیں ہوتا. حد نگاہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے آسمان کو آپ دیکھتے ہیں تو حد نگاہ تک آسمان نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی جہاں تک انسان کی نظر پہنچ جائے. تو آپ سوچ لیں کہ اپنے گھروں سے، اپنے باغوں سے، اپنی سڑک سے، اپنی جو بھی آپ زمین پہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ان میں کوئی حد نگاہ تک آپ نہیں کہہ سکتے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اتنا زیادہ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا. اور وہ تو چاہے گا کہ میں دنیا میں جا کے بتاؤں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا انعام سے نوازا، کتنا پروٹوکول دیا. لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، ابھی نہیں، تم سو جاؤ دلہن کی طرح، آرام سے سو، مزے سے سو. اور پھر اٹھے گا کب؟ جب قیامت کا نفخہ پھونکا جائے گا. اس دن تو ہر شخص حواس باختہ ہوگا نا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ کریں کیا ہوگا میرے ساتھ. ایسے وقت میں قرآن ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آ جائے گا. اس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوگا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی ہوگی. انسان سوچے گا یہ کون ہے، اسے پوچھے گا، وہ کہے گا میں قرآن ہوں جس کو تو پڑھتا تھا تو تیرا حلق خشک ہو جاتا تھا. نہیں، اتنا پڑھتا تھا، گرمیوں کے دنوں میں بھی پڑھ رہا ہے اور راتوں کی تاریکیوں میں پڑھتا تھا، رات کے اندھیرے کے اندر ہی اس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا تھا. ہم بھی سوچیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن اتنا پڑھیں کہ ہمارا حلق خشک ہو جائے، یعنی رمضان کے علاوہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری راتیں وہ قرآن کے ساتھ گزریں رمضان کے علاوہ. ابھی تو آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، لیکن عام دنوں میں کبھی رات کو قرآن کھول کے دیکھا؟ یا ہر رات کوئی مووی ہے، دوستوں سے گپ شپ ہے، لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے. تو یہ قرآن اس بندے کو پھر اپنے ساتھ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کو پیش کرے گا. یہ 50,000 کا دن ہے، قیامت کا دن. لیکن اس قرآن کے پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو سیکھنے سمجھنے والے، اس کے لیے یہ اتنا لمبا دن کتنا ہو جائے گا؟ صرف ظہر سے عصر تک کا وقت بس. اور جہاں حشر کے میدان میں صفوں کی صفیں لگی ہوئی، کوئی صالحین کی، کوئی انبیاء کی، کوئی مجرموں کی، کوئی کسی کی، وہاں پر اب ایک اور انعام دیا جائے گا اس شخص کو. قبر میں تو انعامات مل گئے، اور اب ایک اور انعام ساری مخلوق کے سامنے دیا جائے گا. وہاں پہ تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا نا قبر میں، اب مگر اب تو سب کھڑے میں،
اور سب دیکھ رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن یا اے حافظ قرآن، اپنا یہ انعام وصول کر کے ان صفوں میں سے نکل جا اور وہاں مقرب جو عزت والے فرشتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو۔ تو اس کو ان فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو بہت عزت والے فرشتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ یہاں پہ تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ 2 منٹ تصویر کھنچوانے کا موقع بھی مل جائے تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میری پکچر ہوئی ہے، فلاں کے پاس میں گیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، فلاں کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا۔ تو کہاں فرشتوں کے ساتھ، اور وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ماہر تھا قرآن کا۔ اس نے قرآن کو وقت دیا تو ماہر بنا نا۔ اگر وقت ہی نہیں دیں گے کسی چیز کو تو کیسے ماہر بنیں گے اس کے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو یہ کتنی پریکٹس کرتا رہا ہوگا کہ آج وہ ان فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوا۔ پھر قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہوئے، قرآن کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی انعامات سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس آدمی کو عزت کا لباس دیا جائے گا، جنت کی خلعت دی جائے گی۔ ابھی بھی قرآن بس نہیں کر رہا، پھر سے سفارش کرے گا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو چپ بھی نہیں کراتا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول کرتا ہے۔ تو قرآن کہے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو اور انعامات سے نواز، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے سر پہ تاج سجایا جائے۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو اور بھی عزت و اکرام سے نواز، تو حکم ہوگا اس کے والدین کے سروں پہ بھی تاج سجائے جائیں، اور یہ تاج ایسے ہیں کہ ان کا ایک موتی بھی سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی جو تاج ہیں یہ پوری مخلوق کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، سارے دیکھیں گے کہ یہ کتنا زبردست خاندان ہے، ماں باپ بھی اور بیٹا بھی یا بیٹی بھی، کتنے خوبصورت تاج ان کے سروں پہ ہیں، جن کی روشنی اتنی زیادہ ہے، اتنے قیمتی یہ تاج ہیں کہ دنیا ساری کی ساری آپ بیچ دیتے ہیں تو ان کی قیمت نہیں دے سکتے۔ پھر قرآن کہے گا دوبارہ اس کی سفارش کرتے ہوئے یا اللہ اس سے راضی بھی ہو جا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تو سارے انعامات دیے ہی اس لیے کہ وہ راضی تھا ہی تو دیے نا، مگر قرآن چاہتا ہے کہ اس بات کو سب کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے فرمائے گا کہ اے دنیا والوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن اس بندے کو جنت میں پہنچا کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیری منزل وہاں ہے جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تڑپ ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ہو کہ ہم قرآن کے ایسے ماہر بن جائیں، ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا وقت گزرے۔ یہ قرآن ایسے ہی ساتھی نہیں بنے گا، جس نے دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنایا یہ اس کا ساتھی قیامت کے دن بن جائے گا، اور جب تک جنت میں نہیں پہنچا دے گا اس وقت تک یہ بس نہیں کرے گا، تھکے گا نہیں، اس وقت تک یہ سفارش کرنے کو ختم نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ساتھی کہیں آپ کو مل سکتا ہے کوئی؟ اس سے بہترین ساتھی کہیں لا سکتے ہیں کیا؟ تو کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ تھکے نہیں، بلکہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پہ بھی جائیں تو آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا پڑھنا۔ سورہ بقرہ کی خاص طور پہ جو آخری 2 آیات ہیں وہ ضرور پڑھ کے سنیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ کافی ہو گئی کا مطلب کیا؟ کس چیز سے کافی ہو گئی؟ یعنی شیاطین سے حفاظت کے لیے کافی ہیں یہ، اور پھر کچھ نہیں بھی پڑھتا نا تو شیاطین سے حفاظت ہو گئی۔
پھر ہر قسم کے شر سے، چور ڈاکو، دیکھیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اسپیسیفائی کیا کہ کس چیز سے کافی ہیں، تو علماء نے کہا اس میں ہر چیز ہی آ جاتی، تہجد پڑھنے سے بھی کافی ہیں، قرآن پڑھنے سے بھی کافی ہیں، حفاظت ہر شر سے وہ اس کے لیے بھی کافی ہیں۔ تو یہ دو آیتیں کبھی بھی نہ چھوڑیں رمضان کے بعد بھی۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ سوئیں کبھی بھی۔ آیت الکرسی حفاظت ہے، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا ساری رات۔ وہ آیت الکرسی بھی قرآن کا حصہ، یہ بھی قرآن کا حصہ، یعنی ہمارا جو آخری عمل ہو رات کو وہ بھی قرآن ہی ہو۔ پورا دن ہم نے کلوز کیا قرآن کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر رات کو خدا نہ خواستہ سوتے میں موت آ جائے تو بھی آخری الفاظ قرآنی تھے۔ کلمہ بھی پڑھ کے سویا کریں، اور یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کے سوئیں تو اس سوچ کے ساتھ سوئیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری موت آ جاتی تو کلمے پہ موت۔ اسی طرح وضو کر کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں گے تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساری رات گزارے گا، اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ تو ایک بستر پہ جانے کا اور رات کو سونے کا بھی ایک اہتمام ہے۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں نا، تو صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اذکار کرتے ہیں، تو رات کو سونے جانے کے بھی ایک مطلب اہتمام ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت۔ تو ہم تو صرف نائٹ سوٹ پہن کے تو پھر اس وقت سوچتے ہیں کہ ہاں بس بستر پہ گئے اور ختم، آج کا دن ختم۔ نہیں، دن کو ختم کرنا بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اس کے قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم خاص طور پہ ایسے اوقات کو دیکھیں دن بھر میں جس میں آپ نیکی کا اہتمام کریں، جس میں آپ ذکر کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ 5 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ ایک تو ظہر سے پہلے کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کوئی بھلائی کروں اور میری طرف سے کوئی بھلائی اوپر کو چڑھ جائے، کیونکہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا، اس لیے۔ تو ہر اذان کے وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی اذان جب کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 نمازوں کے درمیان بھی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے نا، تو وہ جو آپ انتظار کرتے ہیں، تو ہم تو انتظار اکثر نہیں کرتے، بلکہ جب اذان دوسری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے پھر سے نماز کا ٹائم آ گیا۔ حالانکہ جو اس پہ خوش ہوتا ہے نا کہ میں ابھی ایک نماز پڑھ چکا، کب آئے گا دوسری نماز کا ٹائم؟ تو حدیث میں آتا ہے پھر خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا اور فرشتوں کے سامنے تم پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، ایک فرض اس نے ادا کیا، دوسرے کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انتظار بھی ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے ان کے سامنے کہ دیکھو اس میرے بندے کو، اور دروازے آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آدھی رات کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو 1/3 رات ہے آخری رہ جاتی ہے، رات کا جو 1/3 پارٹ رہ جاتا ہے، اس کے اندر بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ منادی ندا کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ایسا ہے جو سوال کرے تو اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ایسا ہے جو کہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ رات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا کتنا انتظار رہتا ہے۔ تو اس غلام کی خوش نصیبی ہے کیا کہنے، جس کے دروازے پر خود اس کا مالک چل کے آ جائے اور دستک دے اور کہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس ٹائم پہ بھی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول کے خود آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو۔ اور کسی نے بخشش مانگنی ہے، کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو رات کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ بندہ کسی طرح توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئے۔
اور بدنसीब है वो इंसान जो इस वक्त भी सोता रहे और मालिक पूछ रहा है और वो उसको कोई हाजत ही नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, दुआओं में याद करो, और जो दुआ के औकात हैं उनको हम मिस कर देते हैं, अपने लिए खुद ही दुआ नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो दुआ करने वाला हो और उस वक्त उसकी दुआ कबूल ना की जाए, ऐसा कोई भी नहीं। इसी तरह जो नमाज में दुआ इस्तिफ्ताह में ये कलिमात कहता है, उस वक्त भी आसमान के दरवाजे खोल दिए। दुआ इस्तिफ्ताह क्या है? जैसे आप कहते हैं अल्लाह अकबर, शुरू की आपने नमाज, आप कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसकी बजाय ये वाले कलिमात जो कहता है ना, वो कलिमात भी बहुत अच्छे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और ये भी बहुत अच्छा है। तो बदल बदल के करने चाहिए, इसलिए कि जब आप बदल बदल के करते हैं तो उसका फायदा बहुत है, क्योंकि नमाज में फिर दिल लगता है, जरा कंसंट्रेशन भी हो जाती है। वरना एक ही मशीन की तरह बोलते जाना, एक मशीनी अंदाज में और उस स्पीड में बोलते जाना क्योंकि जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपका फोकस उस पर नहीं होता। जब आपने बदल के पढ़ने होंगे तो फोकस भी होगा। तो उसमें आप बहुत ही आसान देखें, ये दुआ है कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो किसी आदमी ने ये कहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा फिर बाद में कि ये कलिमात किसने कही हैं? तो उस आदमी ने कहा मैंने कहे। आपने फरमाया मैं हैरान हुआ, इन कलिमात को लेने के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह, इन कलिमात के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, यानी ये कलिमात इतनी तेज से ऊपर चढ़े होंगे। अल्लाह अकबर। तो इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने तो जब से ये बात सुनी तो मैंने पल्ले बांध ली, मैंने कभी इस चीज को छोड़ा ही नहीं कि जब नमाज पढ़ते थे तो ये वाली दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ते थे वो। इस तरह आप और भी जगहों के ऊपर आप देखें ना, आप अगर बदल बदल के इस तरह ही पढ़ें तो बहुत अच्छा है। जैसे सजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में और सजदे में कसरत से क्या दुआ करते थे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा तो आपको पता ही है, जैसे हम शुरू में मांगते हैं, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा, फिर उसके बाद रब्बना कहना, व बिहम्दिका, और उसके बाद अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो इसमें तो दुआ भी है बख्शिश की। और आपको पता है सजदे में दुआएं कबूल होती हैं, सजदे में इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। रुकू में भी ये पढ़ सकते हैं तस्बीह, और सजदे में भी जाके पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबून कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह भी इस रुकू और सजदे में भी ये पढ़ा। तो आप सुब्हान रब्बियल आला के बाद भी ये पढ़ सकते हैं, और ये एक दुआ भी हो गई आपकी तरफ से। तो कोशिश किया करें कि इस तरह से बदल बदल के करें, और उम्मीद है कि आप लोग सजदों में तो दुआएं कर ही रहे होंगे। खास तौर पे अगर आपको मसनून दुआएं याद हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आज का जो जिक्र है वो बहुत मुख्तसर जिक्र है, लेकिन इसकी बड़ी फजीलत है। इसकी पहली फजीलत यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको वित्रों में सलाम फेरने के बाद 3 दफ़ा पढ़ा करते थे। इसकी दूसरी फजीलत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पे औरतों को ये फरमाया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर और इस जिक्र की जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी मुहाफ़ज़त करें, यानी इसकी पाबंदी किया करें। तीसरी इसकी फजीलत ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे तो वुज़ू करने से पहले ही, यानी अपने बिस्तर पे ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 10 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, 10 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह और 10 दफ़ा ये जिक्र फरमाया करते थे। अब ये जिक्र सिर्फ 3 कलिमात पे मुश्तमिल है, बहुत ही मुख्तसर जिक्र, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस। तो ये आसान भी है। आप अगर इसको बाकी टाइम पे नहीं भी याद रख सकें तो कम से कम वित्रों के बाद आप इसको ज़रूर 3 दफ़ा कहा करें, ताकि ये सुन्नत दोबारा जिंदा हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है और वो इस सुन्नत को भुला चुके हैं। और आज की जो दुआ है ये इतनी जामे दुआ है, और मैंने देखा है कि हरम मक्का में भी और मदीना में भी वित्रों में ये दुआ ज़रूर मांगी जाती है। तो दुआ में तकरीबन हर चीज़ शामिल हो गई है। दुआ क्या है?
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، کہ اے اللہ تم ہمیں ایسا خوف اپنا، ایسا ڈر اپنا عطا فرما کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اتنا میرے اندر خوف خدا ہو کہ گناہ کرنے سے پہلے مجھے ڈر لگے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اے اللہ مجھے اپنی ایسی اطاعت عطا فرما جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اللہ ہمیں ایسا یقین دے، اتنا پختہ یقین ہو میرے اندر کہ دنیا کی مصیبتیں مجھے کچھ لگے ہی نہ، میرے لیے ہلکی ہو جائیں، میرے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اتنا کوئی یقین رکھنے والا بندہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اس کو بڑی نہیں لگتی پھر۔ اور پھر اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، اے اللہ ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو اور قوتوں کو ایسا کر دے کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کو ہمارا وارث بنا دے۔ یعنی اب دیکھیں جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے تو اس کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، سنائی نہیں مجھے دیتا، میری قوتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن، اور پھر ہر وقت وہ یہ اس فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ میری بینائی چلی جائے، مجھے نظر ہی نہ آئے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے انسان ضرور یہ دعائیں کرتا رہے، کیونکہ زندگی میں اگر یہ قوتیں نہ ہوں تو انسان اس زندگی میں بھی کوئی خیر کے کام زیادہ کر نہیں سکتا۔ اور پھر وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اور اے اللہ ہمارا انتقام لینا ہمارے ظالموں سے، جو ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے انتقام لینا۔ وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اور اے اللہ ہماری مدد فرمانا ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور اے اللہ ہمارے دین میں مصیبت نہ کوئی آئے۔ یعنی اور تو دنیا کی مصیبتیں پھر بھی انسان جھیل سکتا ہے، لیکن اگر دین میں مصیبت آ گئی اور دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کچھ نہ رہا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہی میرا سارا غم نہ بنا دینا کہ ساری فکر بس مجھے دنیا کی پڑی رہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور اے اللہ تعالیٰ میری علم کی انتہا بھی نہ بنا دینا کہ بس اسی کے علم کے پیچھے پڑی رہوں، آخرت کے بارے میں میں غافل رہوں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کا تو بہت ان کو علم ہوتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ان کی علم کی انتہا بس دنیا ہی ہے، یہیں کا علم لینے کے پیچھے ساری اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم ہی نہ کریں۔ اور یہ ہر جگہ کے لیے، چاہے حکومت کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ آ جائیں کہیں جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں، تو تب کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ دعا کریں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا۔ اسی طرح آپ کی جاب میں یا آپ کے اور کہیں پہ بھی آپ کو جہاں پہ ڈر ہو کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتیاں کریں، کوئی نا انصافی کریں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر وہ لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، تو اس کے لیے یہ دعا بہت ہی اچھی ہے۔ ایک اور بہت پتے کی بات آپ لوگوں کو بتانی تھی، وہ یہ کہ جب آپ کپڑے بدلیں تو کپڑے بدلتے وقت بھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے، یعنی آپ بسم اللہ کہہ کے اپنے کپڑے اتاریں، یا آپ غسل کرنے جا رہے ہیں یا کپڑے چینج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو جنات کی نظروں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ جنات انسانوں کو ننگا دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جنات کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ تو اس وقت ہی حفاظت کرنی چاہیے اپنی کہ بسم اللہ سب کو آتا ہے، مگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم نے کہنا ہے جس وقت کے ہم اپنے کپڑے اتارنے لگے۔ تو حدیث میں آتا ہے جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان حجاب بن جاتا ہے یہ کہ آدمی جب بسم اللہ کہہ دیتا ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔
تو اس چیز کو ضرور یاد رکھیے، اپنی حفاظت کے انتظامات رکھیے، اپنی حفاظت صبح شام کے اذکار کے ساتھ کریے، سونے کے اذکار کے ساتھ کریے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں امام نبوی کی بات کہ اگر آپ نے سونے کے اذکار کی پابندی کر لی، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتی اور نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کر لی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والوں میں لکھ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہت کثرت سے ذکر کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔